یہ تیسری مثال آ گئی اس بات پر کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل ضروری ہے، قیاس کی وجہ سے بھی خاص کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی طرح حدیث کی وجہ سے بھی خاص پر عمل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ خاص کے اوپر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر، اور اس کو چھوڑنا نہ حدیث کی وجہ سے نہ قیاس کی وجہ سے جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی اگلی مثال، تیسری مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ بھی دوسرے پارے کی ایک آیت ہے۔ رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے، الطلاق مرتان، خاوند 2 طلاقیں دے دیتا ہے بیوی کو، آگے جا کر آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو پھر فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس تیسری طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کب تک؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ کسی اور شوہر سے یہ عورت نکاح کرے، سمجھے؟ اس وقت تک یہ پہلے بندے کے لیے 3 طلاقیں دینے کے بعد حلال نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ نے نحو میں پڑھ لیا ہوگا کہ حتیٰ کاہے کے لیے آتا ہے؟ حتیٰ آتا ہے غایت کے لیے اور انتہا کے لیے۔ سے پہلے کیا تھا؟ خاوند اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے فلا تحل له من بعد، اس تیسری طلاق دینے کے بعد یہ حلال ہی نہیں ہے پہلے بندے کے لیے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، سمجھے؟ اب یہ حلال نہ ہونے کی انتہا کہاں تک ہے؟ حتیٰ، یہ حتیٰ انتہا کے لیے، یہ یہاں تک کہ، یہ حتیٰ یہاں تک کہ یہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ اس کے پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہونے، پہلے خاوند کے حلال نہ ہونے کی انتہا کہاں ہوگی؟ جب تک یہ دوسرے بندے سے نکاح نہ کر لے، یہ حتیٰ غایت کے لیے، دوسرے بندے سے نکاح کرے گی پھر پہلے بندے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ پہلے بندے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت کی تفسیر میں پھر حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں صحیح ستہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے خالی نکاح بھی کافی نہیں ہے، نکاح کے بعد صحبت بھی ضروری ہے، میاں بیوی والا تعلق بھی ضروری ہے۔ اسی لیے وہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب تک وہ خاتون آئی نا، میرے بندے نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں اس کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہوں، آپ سے فرمایا لا، اب نہیں رہ سکتی جب تک کہ دوسرا بندہ تیرا شہد نہ چکھ لے، تو اس کا نہ چکھ لے، یعنی جب تک صحبت نہ ہو جائے۔ اسی کا نام حلالہ شرعی ہے، اس کے بغیر تو پہلے بندے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اب آ جائیں ادھر، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تیسری طلاق دینے کے بعد یہ اپنے پہلے بندے کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ نکاح کرے دوسرے شوہر سے۔ اب آپ مجھے بتائیے تنکیحہ کا فاعل کون ہے؟ کون نکاح کرے؟ کون فاعل ہے؟ کیا صیغہ ہے تنکیحہ؟ مضارع کا جی صیغہ ہے، مؤنث، مؤنث مضارع کا صیغہ تو ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ مؤنث غائب جی۔ نکاح ینکحو ہے نا، ینکحو ینکحان ینکحون تنکحو، یہ تنکحہ وہاں سے بنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ واحد مؤنث غائب کا، یہ ہیا ضمیر فاعل ہے جو عورت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تیسری طلاق دینے کے بعد یہ پہلے بندے کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے دوسرے شوہر کے ساتھ۔ تو آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکی خود نکاح کر سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی اس کا نکاح کرائے، ولی کی اجازت کے بغیر بھی لڑکی نکاح کر سکتی ہے۔ لڑکی خود بھی نکاح کرے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حتیٰ تنکح ولیہا، یہاں تک کہ اس کا ولی اس کا دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے، پھر صحبت ہو، پھر اگر بالفرض طلاق ہو تو پہلے بندے کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ تو اس کا ولی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے۔ اب یہ نکاح کی نسبت ہو رہی ہے عورت کی طرف، یہ خاص ہے یا نہیں ہے؟ اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اور خاص کیا چاہتا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، اور حدیث یہ چاہتی ہے کہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ عورت اگر خود سے نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ حدیث کہتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کا خاص یہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اب خاص پر عمل ہوگا یا روایت پر عمل ہوگا؟ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، حدیث کی وجہ سے اور قیاس کی وجہ سے اس کو ترک، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ خاص پر عمل ہوگا، روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، عورت اگر اپنا نکاح خود کرے گی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے، کہتے ہیں حدیث موجود ہے، ہم کہتے ہیں خاص موجود ہے، اور خاص بھی کتاب اللہ کا ہے اور وہ اعلیٰ ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ حدیث کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتے، خبر واحد کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، اور قیاس کی وجہ سے بھی۔ یہ اس کی دوسری مثال آ گئی، سمجھے؟ یہ پھر یہ دوسری نہیں تیسری مثال آ گئی، کس بات کی؟ کہ خاص کے ہوتے ہوئے قیاس پر بھی عمل نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی عمل ہوگا، خاص پر عمل ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو قیاس اور حدیث آئی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر عمل کرنا واجب ہے، خاص پر عمل نہیں چھوڑ سکتے، سمجھے؟ اب کیا چیز خاص ہے؟ تنکیحہ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ عورت۔ یہاں تک کہ عورت نکاح، اب نکاح مرأہ، عورت کا نکاح کرنا خاص ہے یا نہیں ہے؟ خاص ہو گیا۔ تو جب یہ خاص ہو گیا تو پھر نہ پھر حدیث کی وجہ سے چھوڑیں گے نہ پھر قیاس کی وجہ سے چھوڑیں گے، بلکہ خاص پر عمل ضروری ہوگا۔ اس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اگر اس کے مقابلے میں قیاس کو بھی چھوڑ، خاص پر عمل، کیونکہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور قطعی ہے۔ یہ تیسری مثال بھی آ گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں، اب لفظوں میں ملا لیں، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے، اسی طلاق کے بعد یہ عورت نکاح کرے دوسرے شوہر کے ساتھ۔ اب خاصن، یہ تنکیحہ کا لفظ خاص ہے کس چیز میں؟ فی وجود النکاح من المرأہ، کہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اب نکاح مرأہ، عورت کا نکاح کرنا خاص ہے یا نہیں ہے؟ کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سونا بھی نہیں، نکاح کرنا خاص ہے یا نہیں ہے؟ جب خاص ہو گیا تو خاص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر فلا یترک العمل به، لہذا پھر خاص پر عمل نہیں چھوڑا جائے گا روایت کی وجہ سے۔ کون سی روایت؟ بما روی عن النبی علیہ السلام، اس روایت کی وجہ سے جو روایت کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کون سی روایت ہے؟ ایما امرأۃ نکحت نفسها، سمجھے؟ ہر وہ عورت جو اپنا نکاح کرتی ہے خود، نکحت نفس، ایوم، جو عورت بھی ہو اور نکحت نفسها، اور وہ اپنا نکاح خود کرے، خود کرے کیا معنی؟ بغیر اذن ولیہا، ولی کی اجازت کے بغیر کرے، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، سمجھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی وجہ سے کیا فرماتے ہیں؟ عورت نکاح کرنا جائز ہی نہیں، اگر اس نے نکاح کر بھی لیا تو منعقد ہی نہیں ہوگا۔ دلیل یہ روایت ہے، حضور نے اگر اس نے خود سے نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں روایت اگر ہے تو اس کے مقابلے میں آیت بھی تو موجود ہے،
جو اس سے زیادہ اعلیٰ دلیل ہے، اور آیت کا بھی خاص موجود ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے مقابلے میں اگر روایت آتی ہے، خبر واحد آتی ہے یا قیاس آتا ہے، پھر اس کتاب اللہ کے خاص کو نہیں چھوڑا جائے گا، روایت اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ لہذا عورت اگر خود سے نکاح کرے گی، نکاح منعقد ہو جائے گا اس خاص کی وجہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا اس روایت کی وجہ سے، آنا یہ خاص ہے اور کتاب اللہ کا خاص ہے، لہذا اقوی ہے، تو اقوی کی وجہ سے ضعیف کو چھوڑ دیں گے، ضعیف کی وجہ سے اقوی کو نہیں چھوڑیں گے، سمجھے؟ یہ ہو گیا اختلاف ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کہ جب خاص سے ثابت ہو گیا عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہے یہاں تک کہ عورت نکاح کرے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا ولی اس کا نکاح کرائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں عورت کھانا کھا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا ولی کھانا کھا رہا ہے، اس کا مطلب عورت کھانا کھا رہی ہے۔ اور جب کہا کہ عورت نکاح کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ولی نکاح کرائے، مطلب عورت نکاح کرے، سمجھ آئے؟ تو خاص چاہتا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، روایت چاہتی ہے نہیں کر سکتی، تو تعارض کے وقت پھر خاص کو ترجیح ہوگی، حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطلان، عورت اگر خود سے نکاح کر لیتی ہے تو بطلان نکاح والے احکام اس پر مرتب ہوں گے، اور ہمارے نزدیک تو وہ نکاح ٹھیک ہو جاتا ہے، لہذا نکاح صحیح والے احکام اس پر مرتب ہوں گے۔ سمجھ آئی سمجھ میں؟ اب اسی طرح دیکھ وہ یتفرع منہ الخلاف، اس اصولی اختلاف کی وجہ سے، اس سے اصول سے جو مسائل نکل رہے ہیں ان میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب وہ کون سے مسائل ہیں؟ مثال کے طور پر فی حل الوقت، ہمارے نزدیک جب عورت نے خود سے نکاح کیا تو وہ نکاح صحیح ہو گیا، جب وہ نکاح صحیح ہو گیا تو وہ بیوی بن گئی، جب بیوی بن گئی تو بیوی کے ساتھ صحبت کرنا تو حلال ہے، لہذا اس کے ساتھ صحبت کرنا، میاں بیوی کی طرح ملنا بالکل حلال ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت نے خود سے کیا ہے، لہذا نکاح ہی باطل ہوا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بیوی نہیں بنی، جب بیوی نہیں بنی تو بیوی والے معاملات بھی جائز نہیں، پھر وطی اور صحبت بھی اس کے ساتھ حلال نہیں ہوگی۔ وہ بطلان نکاح والے احکام مرتب کریں گے اور ہم نکاح صحیح والے احکام مرتب کریں گے، وہ اپنے اصول کے مطابق۔ ہمارے نزدیک جب اس کا نکاح، عورت نے خود سے نکاح کیا، نکاح صحیح ہو گیا، جب نکاح صحیح ہو گیا تو بیوی بن گئی، بیوی بن گئی تو بیوی کا تو مہر بھی لازم ہوتا ہے، تو خاوند کے ذمہ اس کا مہر بھی لازم ہو جائے گا۔ بیوی کو تو نفقہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے، خرچہ اس کا کھانا پینا ضروری اخراجات، لہٰذا اس کے ذمہ، کیونکہ بیوی ہے، بیوی کو تو رہائش دینا بھی ضروری ہے، سکنا اس خاوند کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کو، کیونکہ نکاح صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا تو بیوی بن گئی، تو بیوی بن گئی تو بیوی والے احکامات مرتب ہوں گے نا، سکنا رہائش دینا بھی ضروری ہے، ضروری نفقہ دینا بھی ضروری ہے، مہر دینا بھی ضروری ہے، سمجھے؟ اور اگر خاوند نے اس کو طلاق دے دی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ نکاح صحیح تھا جو عورت نے خود کیا تھا، جب نکاح صحیح تھا تو بیوی بن گئی، جب بیوی بن گئی تو بیوی کو طلاق دے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی نہیں، عورت نے خود سے کیا تھا، نکاح باطل ہوا، نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بیوی نہیں بنی، جب بیوی نہیں بنی تو مہر بھی لازم نہیں ہے، تو بیوی کو مہر دینا ضروری ہوتا ہے، نفقہ بھی ضروری نہیں، وہ تو بیوی کو نفقہ، تو بیوی تو بنی نہیں، سکنا بھی ضروری نہیں، رہائش دینا بھی اس کے ذمہ، کیونکہ بیوی بنی نہیں تو بیوی کو رہائش دینا ضروری، اور اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو طلاق بھی واقعہ نہیں ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق تو بیوی کو ہوتی ہے، یہ تو بیوی ہے ہی نہیں، کوئی لڑکی گزر کے جا رہی ہے باہر تو بندہ کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، تو اس کو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ بیوی نہیں، طلاق کے لیے ضروری ہے بیوی ہو، یہ تو بیوی نہیں ہے، میرا طلاق ہی نہیں ہوگی، تو وہ بطلان نکاح والے احکام اس پر مرتب کریں گے، ہم نکاح صحیح والے احکام، تو اصول میں اختلاف، تو اس کی وجہ سے اس فروع میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ، والنکاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه، فرض کر لو اسی عورت کو جس نے اپنا نکاح خود سے کیا تھا، خاوند تینوں طلاق اکٹھی دے دیتا ہے،
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متقدمین شوافع ہیں، جو ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، جب عورت نے خود سے نکاح کیا تھا تو نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بیوی ہی نہیں بنی، جب بیوی نہیں بنی تو یہ جو 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ تو طلاق کا محل ہی نہیں تھی، کیونکہ طلاق کا محل تو بیوی ہے، تو بیوی ہی نہیں، لہذا تینوں طلاقیں ضائع چلی گئیں، یہ وہ کہتے ہیں، سمجھے؟ لیکن اور ہمارے نزدیک تو نکاح صحیح ہو گیا، لہذا بیوی بن گئی، بیوی بن گئی، طلاق کا محل ہے نا، طلاق دی، تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ لیکن جو بعد میں شوافع آئے متاخرین، انہوں نے کہا نہیں، کہنے کی بات یہ ہے، حنفیہ جو بات کہتے ہیں، جو دلیلیں دے رہے ہیں، اس کا احتمال تو موجود ہے نا کہ وہ بات صحیح ہو۔ 3 طلاقوں کے بعد بھی اگر ہم کہتے ہیں طلاقیں 3 نہیں ہوئی، دوبارہ اس کے ساتھ ولی کی اجازت سے دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ پہلے 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے، امکان موجود ہے، حنفیہ قرآن سے اور حدیثوں سے دلیلیں دے رہے ہیں، ان کی بات بھی صحیح ہو، اور پھر 3 طلاق کے واقعہ ہو گئی ہوں اور دوبارہ بغیر حلالے کے نکاح کریں گے، ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا مرتے دم تک۔ تو اس لیے انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا اشتباہ موجود ہے، لہٰذا 3 طلاقوں کے بعد ہمارا مشورہ یہی ہے کہ احتیاطاً ان کا دوبارہ آپس میں نکاح نہ کروایا جائے، باقی ساری دنیا موجود ہے بھی، کسی اور کے ساتھ جا کر کر لے، کیونکہ یہاں احتمال موجود ہے، جیسے حنفیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لہذا 3 طلاقوں کے بعد تو ہم اجازت نہیں دیتے دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح کرنے۔ یہ متاخرین شوافع کی رائے یہ بنی آ کر، بخلاف مختارہ المتاخرون، بخلاف شوافع جو متاخرین ہیں، انہوں نے جو پسند کیا ہے وہ اس کے خلاف تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ یار حنفیہ والی بات کے اندر بھی امکان موجود ہے، کیونکہ وہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو، اور یہ مسئلہ بھی بڑا نازک ہے، حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے نکاح صحیح ہو گیا ہو سکتا ہے 3 طلاقیں ہو گئی ہوں، اور 3 طلاقوں کے بعد تو بغیر حلالے کے رہنا قرآن کی روح سے، جیسے آیت پڑھی اور حدیث کی روح سے حرام ہے، حرام۔ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مشورہ دیتے کہ 3 طلاقوں کے بعد اسی بندے کے ساتھ ولی کی اجازت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے لے، نہ پھر نہ رہے، پھر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح۔ آخر میں ایک بات آپ نے، جو میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لینی ہے، بات یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نکاح ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں مفتہ بھی مسلک یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، تفصیل صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن ہماری فتاویٰ کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے، محشی نے حاشیے میں بھی وہ تفصیل لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فتویٰ اس بات پر ہے کہ لڑکی عاقلہ بالغہ اپنا نکاح اگر خود کف میں کرتی ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا ولی کی اجازت کے بغیر بھی، اور غیر کف میں کرتی ہے تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، وہی نہیں نکاح اگر غیر کف میں کیا۔ اب کف کا کیا مطلب ہے؟ کف کا مطلب ہے 4 چیزوں میں لڑکا لڑکی کے برابر ہو، ان 4 میں سے کسی ایک چیز میں بھی لڑکی اونچی نہ ہو، اگر کسی ایک چیز میں بھی لڑکی اونچی ہوئی نا 4 میں سے، تو پھر وہ نکاح ہی باطل ہوگا۔ اور کون سی 4 چیزیں ہیں؟ مالداری، دینداری، ٹھیک ہے، اور پیشہ کے اعتبار سے، مال سمجھے، دینداری میں لڑکی تو ماشاءاللہ باپردہ ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، شریعت کے اوپر چلنے والی ہے، شرعی پردہ بھی کرتی ہے، اور لڑکا اس کی داڑھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، جمعہ بھی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا، یہ تو برابری نہیں ہے، تو لڑکا لڑکی کا کف نہیں ہے۔ اب اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتے، نکاح ہی منعقد نہیں۔ دینداری، مالداری، خاندان، پیشے میں پتہ چلا لڑکی اور اس کی فیملی ڈاکٹر ہے جی، اور نکاح کر لیا جا کے موچی کے ساتھ، پھر کہتی یہ تو تذلیل ہے اس کے لیے، ولی کے لیے، تو پھر شریعت کہتی یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہو، باطل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مالداری، دینداری، خاندان، پیشے میں لڑکی سید ہے، جا کر نکاح کر لیا غیر سید کے ساتھ، اس کا وہ خاندان وہ بڑا اونچا ہے، اور نکاح کر لیے نیچے کے ساتھ، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا لڑکی خود سے نکاح کر سکتی ہے، ماننا یہ ہے کہ لڑکی اگر خود سے کف میں نکاح وہ منعقد،
غیر کفر میں کرے گی تو ہمارے نزدیک بھی منعقد نہیں ہوگا، تو باطل ہے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی کلیئر ہو گیا؟ جی جی استاد جی سمجھ میں لیکن استاد جی نکاح جو کرنا ہے، یہ تو بات ہو رہی تھی نا اس کی کہ طلاق کے بعد جو حلالہ والا نکاح ہے، طلاق کے بعد والا، یہ اس کی بات ہو رہی تھی نا؟ یا یہ کہ کوئی بھی جب انہیں پہلا نکاح کوئی بھی بھی کرنا ہے نکاح، پھر یہ اوپر بھی تو یہی ہے؟ ایک اتفاق ایسا ہو گیا نا جی، ایک اتفاق ہو گیا ایسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا حتیٰ تنکیحہ کا آ گیا، حلالے کے بعد یہ نکاح آ رہا ہے، حلالے والا نکاح آ رہا ہے، سمجھ آئی؟ یا یہ کہ عورت کی طلاق کے بعد نکاح آ رہا ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی لڑکی کو نکاح کرنے کی، وہ کوئی بکری تھوڑی ہے، بھیڑ تھوڑی ہے۔ میں نے کہتا ہے نا، وہ ایک خاتون تھی ادھر ہمارے قریب ہی تھی، اور وہ تھی اچھا یعنی سیدہ۔ ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اس کی شرط ہاں کیا ہے کہ لڑکی بشرطے کہ کف میں کرے، کف میں کرے۔ کف میں آپ نے 4 چیزیں جو بتائی ہیں، وہ مالداری، دینداری ہاں، اور باقی 2 کیا ہیں؟ خاندان، خاندان اور اچھا پیشہ۔ اچھا تو اس میں ٹھیک ہے؟ یعنی برابری آنی چاہیے۔ جی برابری آنی چاہیے، ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی لڑکی لڑکے سے اونچی نہ ہو۔ اگر تو لڑکی لڑکے سے اونچی ہے نا، ویسے تو نکاح اسلام نہیں۔ میں اونچ نیچ کا ہے ہی نہیں تصور۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کی نظر میں وہ جو اونچی ہے تو وہ اونچی ہو جائے گی، اللہ کی نظر میں تو وہی اونچا ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ صرف شریعت نے ولی کی وجہ سے رعایت کی ہے۔ اب ولی کو لوگ کیا تانے دیں گے، جا تیری فیملی ڈاکٹر تھی، جا موچی سے جا کر نکاح کر لیا اس نے۔ ایک انسان ہے نا، دنیا ہے، اور اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو شریعت نے بھی اس مزاج کی رعایت کی ہے، ولی کی وجہ سے کی ہے۔ یہ تو واضح لکھا ہے، ولی کی رعایت کرتے ہوئے شریعت اختیار دیتی ہے۔ تو چلو اگر کیا بھی ہے ضرورت مجبوری تو برابر میں کرے، تو اب کوئی تانا تو ایسا نہیں دے گا نا کہ برابر میں اس کیا ہے۔ ایسا اس صورت میں ہے کہ جب ولی کی اجازت، مطلب ولی بیچ میں انوالو نہیں ہے، اگر ولی انوالو ہوتا ہے وہ تو پھر پھر تو یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں تو پھر تو ٹھیک کوئی ہے رکاوٹ ہی نہیں، پھر تو مسلمان ہونا ضروری ہے بس۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ پھر نے تو کف والی شرط ہے، یہ لڑکی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ یہ خود تو ڈیسائیڈ اپنا کر۔ خود سے جب نکاح کرے تب کی بات ہے، ولی کی اجازت کے بغیر۔ ولی کی اجازت کے ہم، ساتھ تو وہ کہیں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس میں صرف اچھا اسلام اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ولی ہوتا اب ہے، یہ بلڈ فیملی ممبر ہوتا ہے یا بس جس کو وہ کہہ دے یہ میرا ولی ہے؟ نہیں، لڑکی کا ولی اس باپ کا والد ہے، باپ ہے ولی۔ بات باپ نہ جی ہو تو پھر جو قریب ترین رشتہ ہے نا وہ بھائیوں کا ہے۔ یہ اصل میں اچھا آپ جب پڑھیں گے نا، یہ وراثت سراجی ہے، میراث کے اندر، وراثت کے اندر کتاب ہے، اس میں وہ عصبہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے، عصبہ کون بنے گا، قریبی کون ساری وراثت لے کر چلا جائے گا، وہ بیٹا ہے۔ جو بچ جائے جی ساری لے کر چلا جائے وہ بیٹا ہے، بیٹا نہ ہو تو باپ، پوتا ہے، پوتا نہ ہو تو باپ ہے، باپ نہ ہو تو پھر بھائی ہیں، بھائی نہ ہو تو پھر چچا ہیں۔ یہ جو ترتیب ذکر کی، یہ ولی کی ترتیب بھی یہی ہے۔ ظاہر لڑکی غیر اچھا شادی سے بیٹا تو ہے نہیں ہے، تو پھر اس کا سب سے قریبی جو ہے وہ باپ ہے، باپ ولی ہے۔ باپ اگر نہ ہو تو پھر بھائی ولی ہیں، بھائی اگر نہ ہو تو پھر چچا، باپ اگر نہ ہو تو پھر دادا ولی ہے، دادا بھی اگر نہ ہو تو پھر بھائی ہیں، بھائی بھی نہ ہو تو پھر بھتیجے ہیں، وہ بھی نہ ہو تو پھر چچا ہے، وہ بھی نہ ہو تو چچا کے بیٹے۔ وہ جو ترتیب چل رہی ہے نا وراثت میں، آپ پڑھیں گے اسی ترتیب کے ساتھ شریعت نے ولی بھی بنایا ہے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا میرڈ ہے یعنی، اور وہ اس کی دوسری ہو رہی ہے تو اس کا ولی بیٹا ہو سکتا ہے اگر اس کا بیٹا ہے بیٹا تو موجود ہے فرسٹ اور بالغ بھی ہے تو بیٹا بن سکتا بالغ۔ ہے ولی، پھر ظاہر ہے سب سے قریبی وہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس یہی مجھے یہاں پہ تھی کہ ولی جو ہے وہ چاہیے حلالہ والے نکاح میں ہو یا ویسے بھی نکاح ہو، اس میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، ولی کس کا میں؟ ہونا، ولی کا ہونا دیکھیں یہ یہ تو ایک مسئلے کی بات تھی کہ وہ
غیر کف میں کرے گی کف میں کرے گی تو ولی کے بغیر بھی ہو جائے گا، لیکن مشورہ یہ نہیں ہے، اچھا شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ کوئی بعض ہوتے ہیں، وہ باپ نہیں ہوتے ہیں، ناگ ہوتے ہیں، یہ آپ چلے جائیں نا ان پہاڑی علاقوں میں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح کے بندے موجود ہیں، بیچ دیتے ہیں بچیوں کو۔ اب وہ خون جی بہا کے اندر ہی کہے چلو میں نے 10 بچیاں تمہیں دے دیجیے، ان کا نکاح تمہارے بچوں سے کروا دیا، اب وہ ان کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہے اس کا، تو اب وہ لڑکی بیچاری ساری زندگی کوڑتی رہتی ہے۔ یا وہ جو ہے نا، یہ اپنے پٹھانوں کے اندر یہ بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں وہ پتہ نہیں لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں نکاح کے موقع پر، وہ لڑکی والے لیتے ہیں، تو بس جو زیادہ پیسے دے دے ان کو بھی دے، بعض جگہ ایسی بھی ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو حق دے دیا لڑکی کو کہ اگر وہ ادھر سے کسی شرارت کی امید ہے، کوئی لالچی ہے، یا اس طرح کا کوئی بندہ ہے اپنی ذاتی فائدہ دیکھ رہا ہے، بچی کی مصلحت کو سامنے نہیں رکھ رہا نا، پھر اگر بچی خود بھی کرے گا، لیکن اگر ایسا کیس نہیں ہے جیسے لڑکیاں بھاگ کر کر لیتی ہیں، بڑی بری بات ہے، بڑی بری بات ہے۔ تو ہمیں تو وہ کال بھی کرتے ہیں تو ہم تو بالکل مشورہ یہ نہیں دیتے بھئی، یہ تو اس کے لیے تو وہ تو باپ تو کہتا ہے مفتی صاحب یہ زمین کھلے اور میں اندر دفن ہو جاؤں، میں کیا سارے خاندان کو منہ دکھاؤں گا، میرے لیے تو موت ہے، یہ میں تو دفن ہو گیا ہوں زندگی میں، یہ بڑی بری بات ہے۔ ہاں اگر کرے گی اور کف ہوگا تو منعقد ہو جائے گا، لیکن عام حالات میں ایسا کرنا نہیں چاہیے، ولی کی اجازت سے، اس کے مشورے سے، اس کی دعائیں لے کر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مشورہ یہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں تک اب یہ 2 ہفتے کی انشاءاللہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور آپ نے ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیں پھر کمزوری نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کتاب بہت اہم ہے۔ یہ کتاب اصول الشاشی مجھے یاد آیا، یہ جامع شفیہ میں جب میں نے پڑھائی، ہم نے یہاں شروع کیا تھا 6 سالہ کورس سے جامع شفیہ میں، کالج، یونیورسٹیز، ڈاکٹر، انجینئر جو بھی تھے، جو پورے 8 سال نہیں دے سکتے تھے، ان کا ہم نے ایک ترتیب جامع کے اندر شروع کی۔ اچھا کچھ ساتھی جو تھے وہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، سبق پڑھا کر میں نکلا اصول الشاشی کا سبق پڑھا کر، تو مجھے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا آپ سے ایک بات کروں، میں کہ جی، کہنے لگا یہ اصول الشاشی ہم نے یونیورسٹی میں پڑھی ہے، کہنے لگے آپ یقین جانیں کہ صرف موٹا موٹا ترجمہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مقصد کیا ہے، یہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اصول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہ تو ادھر آپ یہ سبق پڑھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ یوں پڑھتے ہیں، اس کو یوں سمجھتے ہیں، اس کو یوں بیان کرتے ہیں، لیکن تو تصور بھی نہیں ہے ہمارے ادھر۔ تو یہ الحمدللہ یہ بڑے حضرات کی برکت ہے، یہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اس طرح کی ہر کتاب پڑھنے کا، اور پڑھانے کا انداز بھی حضرت کا بڑا زبردست انداز تھا، بڑا سہل انداز تھا۔ تو یہ جیسے آتا ہے نا جی، ایسے ہی چلا بھی جاتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک ایک اصول سے کیسے کیسے مسئلے نکل رہے ہیں۔ کمزوری نہیں رہنی چاہیے، پھر ہم آگے جائیں، پیچھے آپ کا کمزور رہ جائے تو پھر بات بنے گی نہیں۔ لہٰذا جب میں آؤں گا تو آپ نے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح ایک ایک سبق کو مضبوط کرنا ہے، اور ایسے ہی بیان کرنا ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج ایک طالبہ کا مجھے وہ واٹس ایپ آیا، اس نے ہوم ورک کیا تھا تخصص فی صرف نحو کی کلاس لی میں نے، میری اتنی طبیعت خوش ہوئی، اتنی طبیعت خوش ہوئی، دل سے دعائیں نکلی، میں نے بھی سبق میں بھی اس کا اظہار کیا کہ مزہ آ گیا دیکھ کے، زبردست زبردست۔ جو بات میں نے جس انداز میں بیان کی ہے، پھر میں نے ان کو کچھ مثالیں دی، اردو سے دی اس کی عربی بناؤ، عربی سے دی اس کو مجھے بتاؤ مبتدا کون، خبر کون، فعل کون، فاعل کون، مصدر کون، مصدر الیہ کون، ایک ایک چیز اس نے ایسی زبردست انداز میں، اور جس انداز میں نے بتائی ہے اسی انداز میں۔ تو آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ آپ کی یہ کتاب بہت سمجھنے والی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، تو سمجھ سمجھ کر آپ نے اس کا تکرار کرنا ہے، اور اس کے بعد ہر روز آپ آدھا پونا گھنٹہ نکال لیں، اور ایک ایک سبق کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پورا کر لیں، آخر سے شروع کریں۔ جو آج میں نے پڑھایا اس کا پہلے کریں، وہ تازہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جو کل پڑھایا اس کو اس کے بعد کریں، آگے سے پیچھے جاتے جائیں جی۔ یہ سارا آپ نے مکمل کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے، تاکہ اس کے ساتھ مناسبت ہو جائے۔ کوئی چیز پیچھے پوچھنی ہو تو مجھے بتا دیں۔ کلیئر ہے؟
पूछनी तो नहीं कोई चीज? ठीक है जी। हाज़ा हुवल मराम वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम। अल्लाह बैठने को, अल्लाह हाज़िरी को कबूल फरमा ले, अल्लाह जमा होने को कबूल फरमा ले, अल्लाह जन्नत में भी ऐसे ही जमा फरमा दे। अल्लाह ये जो ज़िलहज्जा के जो दिन चल रहे हैं जिसमें एक एक रोज़ा एक एक साल के रोज़ों के बराबर है, और 9वीं का रोज़ा बाज़ रिवायतों में आता है 1000 रोज़ों के बराबर है। बाद में आता है 1 साल पिछले, 1 साल आइंदा के साल गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो गोया 2 साल के बराबर 9वीं ज़िलहज्जा का। और एक रात की इबादत का सवाब लैलतुल क़द्र के बराबर है। अल्लाह जी इन दिनों की, इन रातों की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। फिर पता नहीं ये हमारी ज़िंदगी में ये मौका दोबारा आए या ना आए। अल्लाह जी इसी की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे, हक अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें दीन के लिए कबूल फरमा ले, इस पढ़ने पढ़ाने के लिए कबूल फरमा ले, हमारी नस्लों को इस मकसद के लिए कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। अल्लाह जी जब तक जिंदा रखना मंजूर हो, इस्लाम पर कायम दायम फरमा दे। और अल्लाह जी जब मौत का वक़्त आए, ईमान के ऊपर कायम फरमा दे। हम सबकी ज़िंदगी मौत के वक़्त अपना तक़वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जमा फरमा दे। अल्लाह जी फितरत हर आज़माइश, हर किस्म की वायरस से, कोरोना, कोई भी आज़माइश हो, अल्लाह जी हमारी सारे मुसलमानों को आलम इस्लाम की हिफाज़त, मदारिस, मसाजिद, तबलीगी मराकिज़ और खुदाओं की हिफाज़त, इस्लाम के कामों की हिफाज़त, आमीन। पढ़ने को कबूल, पढ़ने को, पढ़ाने को, पढ़ाने को नसीब कीजिए। हमें तक़वा वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अपने घरों को तिलावत कुरान वाले बना दे, सुकून का घर बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना दुनिया हसनह वफ़िल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। सुभान आमीन। आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। मैं सदफ को मैं देखता हूँ, जो मेरा ये ज़िलहज के हवाले से एक मैंने बयान किया था, वो मैं आपको भेज दूँगा। आपने फिर बाकी सबको भी भेज देना है ज़िलहज के हवाले से। तो इस तरह की जो चीज़ होगी आपने इनको भी भेज देना है, ताकि उसकी मोटी-मोटी बातें इनके सामने भी आ जाएँ जी। हाज़ा हुवल मराम वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।